اسی طرف اقبال نے اشارہ کیا، آمن الناس بر مولا ما آن کلیم اول سینہ ما۔ اقبال کہتا ہے کہ ہمارے طور کے جو پہلے کلیم ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ہاں جی، اور ہمت او کشت ملت را چوں ابر، فرمایا آپ کی ہمت مردانہ، آپ کی جرت اور بہادری نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کام کرتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے وہی کام کیا۔ وہ کون ہے؟ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، جن کی ہمت مردانہ نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کرتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اسلام کے بھی ثانی، یعنی کلمہ پڑھنے میں بھی ثانی۔ یہ حضور نے اعلان فرمایا، صدیق اکبر نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ ہاں، ثانی اسلام بھی ہے، ثانی غار بھی ہے، اور ثانی بدر بھی ہے۔ جو آج بھی رسول اللہ کے قدمین میں جلوہ گر ہیں، ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے، اور جن کے احسانات کا بدلہ حضور فرماتے ہیں میں نہیں چکا سکا، یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت والے دن صدیق کے احسانات کا بدلہ خود چکائے گا۔ اور المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے لکھا کہ وہ پھر احسان کا بدلہ کیسے قیامت والے دن چکایا جائے گا، تو امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا کہ قیامت والے دن ساری مخلوق کو اللہ بلا کرنا، جو مومنین اور وہ مطیعین ہوں گے، انبیاء اور رسل کے ماننے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، ان کو بلا کر سب کو اکٹھا اپنا دیدار کرائے گا۔ تو صحابہ عرض کی تھی حضور بھائی اتنے بھیڑ نہیں لگنی، اتنی دنیا جو ہونی بھائی تے رب نو ویکھن لگے بھیڑ نہیں لگنی، اتنے ہجوم نہیں ہو جانا۔ تو حضور نے فرمایا سورج نو ویکھن لگے کدی ہجوم ہویا؟ تو فرمایا انہیں جو سورج پیدا کیتا انہوں ویکھن لگے کدی ہجوم نہیں ہویا، تو خالق نو ویکھن لگے کیڑا ہجوم لگنا۔ ہاں، ساری دنیا بھی ویکھنا شروع کر دے تے سورج تو کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، تو ساری دنیا جو تو رب دا دیدار کرے گی، اور حضور دے صدقے کرے گی، حضور دے صدقے، تو ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ دیدار کرا کے پھر واپس بھیج دے گا، جاؤ سارے چلے جاؤ۔ پھر وہ جو رسول اللہ نے فرمایا نا میں نے صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، امام حاکم نے لکھا کہ پھر رسول اللہ نے فرمایا تنہا صدیق اکبر کو رب العالمین بلائے گا۔ ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ساری مخلوق کو ایک بار دیدار کرایا جائے، اور تنہا صدیق اکبر کو رب اکیلے بلا کر دیدار کر، ان کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس واسطے سورج کی طرف کوئی تھوکنے والا، کوئی چمگادڑ ہو تو چمگادڑ کو تو یہ سورج بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، اس کو پوچھا جاتا ہے جی آپ دن کو باہر نہیں آتے، تو کہا آپ کا مجھے سورج نہیں اچھا لگتا۔ تو چمگادڑ کو اگر سورج اچھا نہ لگے تو سورج کا گناہ تو نہیں نا، وہ چمگادڑ کی اپنی آنکھ کا قصور ہے، جس کو سورج جیسا حسین چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، ہاں جی، جو اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی۔ حدیثیں یاد تھی کافی، بڑا اقبال پڑھتا تھا، میری سوئی ہوئی ملت کو اس نے ہی جگایا تھا۔